نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ تو اللہ کی مخلوقات میں بہت زیادہ مخلوقات ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن میں غور و فکر کا حکم فرمایا۔ رات قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی ہے، اور وہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا ہے۔ تو رات کی تاریکی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے ہر جگہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اندھیرے میں بہت سے اچھے کام بھی انجام دیے جاتے ہیں، برے کام بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ عبادت گزار اور نیک لوگ نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جو فسادی اور گناہ گار لوگ ہیں فساد پر چل پڑتے ہیں۔ دوسری رات قدرت کی نشانی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم دن رات لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ زندگی میں ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی راتیں بڑی پرسکون گزری ہیں، اکثر پرسکون گزری ہیں، اور بعض راتیں بڑی پریشان کن بھی گزرتی ہیں۔ سفر میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو بہت پریشانی میں گزرتی ہے رات۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو رات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں، کبھی رات کو دن میں داخل فرما دیتے ہیں۔ یہ قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ کبھی رات اور دن دونوں برابر ہوتے ہیں، 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات۔ اور کبھی رات بہت بڑی ہو جاتی ہے، جیسے سردی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور کبھی رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسے گرمی کے موسم میں رات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ بھی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ جب چاہیں رات کو برابر کر دیں دن کے، جب چاہیں رات کو دن سے چھوٹا کر دیں، بڑا کر دیں۔ یہ بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح کبھی رات امن کی حالت میں گزرتی ہے، کبھی جنگ کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے۔ آدمی خوف میں ہوتا ہے، آج رات کو خطرہ ہے فلاں حادثہ پیش نہ آ جائے، اور کبھی پرسکون رات گزر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس قرار دیا کہ رات تمہیں چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بھی لباس ہے۔ تو رات کئی پہلوؤں سے ہمارے لیے نشانی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو حالات ہیں ان میں بھی غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دوسروں سے کم خوشحال رکھا ہوا ہے تو اس وقت کے ہمارے لیے احکام کیا ہیں۔ کیونکہ آدمی افلاس تنگ دستی کا شکار خود کو سمجھتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کہیں اونچا ہوتا ہے، مالی لحاظ کہیں نیچا ہوتا ہے۔ دوسروں کو ان کو دیکھے جو ہم سے زیادہ خوشحال ہیں، پھر اس موقع پر صبر کی، قناعت کی آیات، احادیث، احکام کو پڑھنا ضروری ہے، اور جو فقر کے فضائل ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس حالت میں اگر یہ حالت تو آدمی چیزوں کو پڑھتا رہے پھر فقر بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی کی حالت میں، اور مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں، اور میرا حشر فرمانا مسکینی کی حالت میں۔ اب مسکینی کے مطلب تو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے ضرورت کے مطابق، ضرورت سے بھی کم مجھے دولت دینا۔ دوسرا مطلب بیان فرمایا کہ مسکینی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تواضع اور عاجزی کے ساتھ رہنا دنیا میں تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، بڑائی کا اظہار نہ ہو۔ مسکین لوگ جو ہوتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا، بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا، وہ متواضع ہوتے ہیں اور عاجز لوگ ہوتے ہیں۔ دو مطلب بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما اوحی الیہ ان اجمع المال واکم من التاجرین، مجھے اللہ نے وحی نہیں بھیجی کہ میں مال جمع کروں، تاجر بن جاؤں میں، ولیکن سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، مجھے حکم فرمایا کہ اپنے رب کی میں تعریف بیان کروں اور سجدہ کروں میں۔ تو اگر غربت اور افلاس کی حالت ہو، پھر جو فقر فاقے کی احادیث ہیں، غربت کی ہیں، آپ کی مکی زندگی ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دے، پھر اس موقع پر سخاوت اور اسی طرح جو مال کے احکام ہیں، مال خرچ کرنے کے مواقع ہیں، مال کے نقصانات کیا ہیں تاکہ ان سے بچا جائے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ نے یہ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ ایام لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اختیارات عطا فرما دیں کہ یہ اختیارات آج ہیں کل یہ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جوانی عطا فرمائی تو جوانی کے متعلق احکام کیا اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کن لوگوں نے کامیاب جوانی گزاری ہے، ہم ان کی اتباع پیروی کریں۔ بڑھاپا ہے اس کا تقاضے کیا ہیں، اس کو ان میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا فی انفسکم فلا تبصرون، کہ تم اپنے نفسوں میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اگر انسان کے جسم کو دیکھا جائے تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹی کائنات ہے، جو ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے کائنات دنیا پھیلی ہوئی ہے، بڑی کائنات ہے، کائنات کبریٰ ہے، انسان کائنات صغریٰ ہے، اور اس میں ساری قدرت کی اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں سمیٹ کے۔ جیسے دنیا میں پہاڑ ہیں اور ان کی بنیاد پہ زمین حرکت سے رکی ہوئی ہے، اللہ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا ہوا ہے، تو ہمارے اس جسم میں پہاڑوں کی مثال ہڈیاں ہیں، سارا جسم ہڈیوں پہ کھڑا ہے، ہڈی نہ ہو تو جسم کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جیسے دنیا میں روشنی کے دو ذریعے ہیں، سورج اور چاند، تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اوپر رکھے ہوئے آسمان میں کی طرف، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اوپر کے حصے میں دو آنکھیں رکھی ہوئی ہیں روشنی کے لیے۔ جیسے دنیا کی زمین میں مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں زمین کے اوپر، اسی طرح ہمارے جسم پر بال پیدا ہوتے ہیں، پہ کہیں کاشت زیادہ ہوتی ہے، کہیں فصلیں زیادہ پیدا، کہیں بالکل کم پیدا ہوتی ہیں چیزیں۔ تو جسم کی مثال بھی ایسی ہے، ہمارے سر پہ اور چہرے پہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، اور بعض جگہ بال بالکل بھی نہیں ہوتے، جیسے ہماری ہتھیلیاں ہیں یا پاؤں کے تلوے ہیں، بالکل وہاں بال نہیں ہوتے، یہ قدرت کی نشانی ہے۔ زمین سے جیسے زمین میں حرکت ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اسی طرح ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے، ہمیں چھینک آتی ہے دھماکے کی طرح بہت زوردار طریقے سے، انسان حیران ہوتا ہے کتنی زوردار یہ آواز کیسے اندر سے آ رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح زمین میں مختلف قسم کے مختلف ذائقوں کے پانی ہیں، کہیں کا پانی میٹھا ہے، کہیں کڑوا ہے، کہیں کھٹا ہے، کہیں کا نمکین ہے، تو کہیں کا پانی میٹھا ہے۔ ہمارے جسم کی صورتحال بھی یہی ہے، جو منہ سے لعاب نکلتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جو پتے کے اندر پانی ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، ہمارے معدے میں جو پانی ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، وہاں کھٹاس ضروری ہے۔ کان میں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی کھٹا کڑوا ہوتا ہے تاکہ مچھر اندر نہ جا سکے، اور اسی طرح ہمارے جو خون کا ذائقہ ہے وہ بھی نمکین ہوتا ہے، پیشاب کا ذائقہ کڑوا نمکین ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو غور و فکر کرنے سے بہت چیزیں ہمیں سوچنے کے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جس ذات نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے پیدا کی ہیں، کتنی طاقتور ذات ہے وہ، اور کتنی گہری ذات ہے، اور پھر کیوں پیدا کی ہیں۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، چیزوں کو کیوں پیدا کیا، اس کا قرآن جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جعلنا ما زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے زمین پہ جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کی خوبصورتی کا باعث ہیں تاکہ ہم لوگوں کی اس کے ذریعے آزمائیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے کون زیادہ اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ایک تو ہمارا امتحان لینا ہے کہ کون ان چیزوں میں مبتلا ہو کے مصروف ہو کے اللہ کو بھول جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھولتا ہے، اور کون اسے یاد رکھتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے نا وہ یہ امتحان لینا ہے کون عبادت کرتا ہے اور کون اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ کی ساری چیزیں یہ ہمارے لیے امتحان ہے، بیوی بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال و اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ میں نے کافی عرصہ پہلے ہارون یحییٰ ایک مصنف ہیں، ان کی میں نے کتابیں کافی ساری پڑھی تھی اس موضوع پہ، قدرت کی نشانیوں کے بارے میں، اس میں انہوں نے تصاویر بھی ساتھ بیان کی ہوئی تھی، بہت تفصیل سے بیان کی تھی۔ اس طرح کیا خدا ہے، ہاں خدا ہے، اس موضوع پہ کتابیں ہیں۔ جب انسان کو غور سے پڑھتا ہے قرآن کریم میں جو اور قدرت کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے حالات و واقعات بیان فرمائے، جنت جہنم کے واقعات بیان فرمائے، تو انسان بہت حیران ہوتا ہے اور زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ زندگی کیوں ملی ہوئی ہے، چیزیں کیوں ملی ہوئی ہیں، اور میں نے ان سے کیسے استفادہ کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں غور سے تفصیل سے پڑھنے کی اور پھر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔